أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مہین۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 اور 90 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ کریم پروردگار فرما رہے اور جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور وہ پہلے کافروں پر فتح کی امید رکھتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ خوب پہچانتے تھے تو وہ اس کے منکر ہو گئے، بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89، اس کے شان نزول کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں یہ دیکھ رکھا تھا، پڑھ رکھا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا مقام ہجرت جو ہے وہ کوہ عیر اور کوہ احد کے درمیان ہے۔ مدینہ کے دو پہاڑ ہیں، ان کے نام ہے کوہ عیر اور کوہ احد۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں سن رکھا تھا، دیکھ رکھا تھا کہ اسی کے درمیان میں، دونوں پہاڑوں کے درمیان رسول اعظم ہجرت کر کے آئیں گے، تو انہوں نے اپنے علاقوں کو چھوڑ دیا اسی جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے بھی جہاں پہ نبی اعظم نے آنا ہے وہاں ہم پہنچ جائیں گے، اور ظاہر ہے مقصد یہ تھا کہ رسول اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ یہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کے نکل پڑے سارے یہودی۔ اب اس میں آپ کو ایک تاریخ پتہ چلے گی کہ یہ یہودی ان علاقوں میں آئے کیسے۔ تو یہ نکل پڑے ان دونوں پہاڑوں کی تلاش میں، ان کے درمیان میں جگہ جو تھی اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے یہ حداد نامی پہاڑ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا حداد یعنی احد ہی ہوگا، یعنی اسی سے ملتا جلتا ایک نام تھا۔ تو انہوں نے وہاں پہ ڈیرے ڈال دیا اور منتشر ہو گئے۔ کوئی لوگ جو تھے یہودی وہ تیمہ میں آباد ہو گئے، کوئی فدق میں آباد ہو گئے، کوئی خیبر میں آباد ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد انہوں نے، یہ جو تیمہ کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے دوسرے بھائیوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی کہ ہم جا کے انہیں ایک دفعہ مل لاتے ہیں، لیکن ایک عرب تھا، اس سے انہوں نے سواریاں کرائے پر لی۔ اس عرب کی زبان سے نکلا، اس نے کہا کہ میں آپ کو کوہ عیر اور کوہ احد کے درمیان سے لے جاؤں گا، یعنی ان پہاڑوں کے درمیان سے لے جاؤں گا۔ اب ان کی جو منزل تھی، ان کا جو مقصد تھا، مقصود تھا، وہ تو وہی تھا۔ اس وقت انہوں نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب وہاں پہنچے، بلکہ پہلے کہہ دیا جب وہ جگہ ہے تو ہمیں آپ نے بتانی ہے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو اس نے بتایا کہ یہ دو پہاڑ ہیں، اشارے کے ساتھ، یہ کوہ عیر ہے، یہ کوہ احد ہے، یہ درمیان کی جگہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ دو، اب ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ جدھر جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، ہمیں اپنا مقصود مل گیا۔ وہ وہاں پہ اتر گئے، وہاں پہ آباد ہو گئے۔ جب یہاں پہ اور یہی درمیان جگہ جو ہے یہی مدینہ تھا، یہاں پہ آ کے یہ آباد ہو گئے۔ جب آباد ہوئے تو انہوں نے اپنے وہ جو دوسرے لوگ تھے انہیں روایت کے مطابق خط لکھا کہ جس جگہ کی تلاش میں ہم نکلے تھے وہ جگہ ہم نے ڈھونڈ لی ہے، آپ بھی آ جائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اب ہم بس چکے اپنے اپنے علاقوں میں،
کوئی اتنا دور بھی نہیں ہے یہ جگہ، جو یہ رسول اعظم تشریف لے آئے تو آپ ہمیں بتائیے گا، ہم بھی وہاں پہ آ جائیں گے۔ ہوا یہ کہ یہ یہودی یہاں پہ مدینہ میں آباد ہوئے، جب آباد ہوئے کافی مال و دولت انہوں نے ظاہر محنت کی تو جمع کر لیا۔ یہ خبر ایک بادشاہ کو پہنچی تو اس نے آ کے ان پہ حملہ کر دیا۔ جب اس نے ان پہ حملہ کر دیا تو یہ یہودی سارے قلعوں میں بند ہو گئے، آخر میں اس نے امان دے دی۔ جب اس کے سامنے آئے تو اس بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ جگہ پسند آئی ہے، میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ پہ کوئی بادشاہ کی حیثیت سے نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس جگہ پہ ایک عظیم نبی جو ہیں وہ آئیں گے، یہ ان کی جگہ ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر میں اپنے خاندان کے کچھ لوگ یہاں پہ آباد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اپنے خاندان کے لوگ جو آباد کیے ان کا نام تھا اوس اور خزرج۔ کیا نام تھا؟ اوس اور خزرج۔ وہ وہاں پہ آباد ہوئے، ظاہر جیسے یہودیوں نے وہاں پہ محنت کی، مال و دولت اکٹھا کیا، ایسے ہی ان اوس اور خزرج نے بھی وہاں پہ محنت کی، کافی مال و دولت اکٹھا کیا، لیکن وہ جب بڑھے، ان کی تعداد زیادہ ہوئی تو اب وہ ان پہ یہودیوں پہ زیادتی کرنا شروع ہو گئے، ان کے مال و دولت پہ تجاوز کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اب یہ یہودی جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہم پہ زیادتیاں کرتے ہیں، جب ہمارے نبی آئیں گے تو آپ کو یہاں سے ہم نکال دیں گے، وہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان یہودیوں نے رسول اعظم کا انکار کر دیا، جو چلے ہی نبی کی وجہ سے تھے، ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے چلے تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ جو اوس اور خزرج تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہی اوس اور خزرج ہیں جو کہ انصار مشہور ہوئے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ جی رسول خدا کے ساتھ جو آئے وہ انصار مہاجر تھے، اور جو مدینہ میں آباد تھے وہ انصار تھے۔ وہ انصار کون تھے؟ یہی اوس اور خزرج جو پہلے مشرکین تھے، انہوں نے رسول خدا پہ ایمان لا کے یعنی یہ مقام پا لیا، اور یہودی جو تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے کیوں انکار کیا؟ حسد کی وجہ سے۔ حسد کیا تھا؟ حسد یہ تھا کہ جب پتہ چلا کہ یہ نبی جو آیا یہ بنی اسرائیل سے تو نہیں ہے، یہ نبی تو بنی اسماعیل سے ہے۔ حالانکہ اگر سوچتے تو حضرت اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اور بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، یعنی حضرت اسحاق انہی کے تو بیٹے ہیں۔ لیکن وہ حسد میں پڑ گئے، نہیں بنی اسماعیل سے کوئی نبی نہیں ہونا چاہیے، نبی تو صرف بنی اسرائیل سے ہوگا۔ تو اس حسد میں آ کے انہوں نے نبی کا انکار کر دیا، کیونکہ اس کی وجہ سے کچھ ان کے دنیاوی جو منافع تھے وہ بھی خطرے میں پڑ گئے، اور حسد بھی تھا جس کی وجہ سے رسول اعظم کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اسی بات کے حوالے سے اس آیت میں بات ہوئی ہے کہ جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن کا ذکر، قرآن میں ان کی کتاب کی تصدیق موجود ہے، یعنی بتائے گا کہ تورات برحق ہے، اور وہ پہلے کافروں پر فتح کی امید رکھتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ خوب پہچانتے تھے وہ اس سے منکر ہو گئے، یعنی رسول اعظم کی حقانیت سے تو وہ واقف تھے، لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ اور خدا متعال فرما رہے پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی ایک تو خدا نے ان کو کافر قرار دیا، دوسرا لعنت خدا کی ان پہ ہے۔ اور یہ خدا کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ یعنی خدا متعال نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب اگلی آیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ خدا متعال فرما رہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ کریم پروردگار فرما رہے کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، کہ صرف اس بات کی ضد میں خدا کے نازل کیے کے انکار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، بس وہ اللہ کے غضب بالائے غضب میں گرفتار ہوئے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اب دیکھیں نا خدا متعال نے فرمایا کتنی بری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے، یعنی دنیاوی منافع خطرے میں، حسد کی وجہ سے انہوں نے رسول اعظم کا انکار کیا، اور ضد میں اڑ گئے کہ نہیں ہم تو بنی اسماعیل سے کسی نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا فرما رہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں پہ جس پہ چاہتا ہے فضل کرتا ہے، کہ بندے کی کیا مجال ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے۔
یہ تو خدا جسے چاہے گا اسے نبی بنا دیتا ہے. خدا جسے چاہتا ہے وہ کسی کی سفارش تو اس میں ہے نہیں کہ کوئی سفارش کرے کہ جی اس کو نبی بنا دو. ایسا تو اللہ جسے چاہتا ہے نبی اسے بناتا ہے. خدا متعال فرما رہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے. پس وہ اللہ کے غضب بالائے غضب میں گرفتار ہوئے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اب یہ غضب بالائے غضب یعنی اتنا بڑا غضب، اس میں کیوں گرفتار ہوئے؟ اس لیے کیونکہ یہ نبی اعظم کی حقانیت سے واقف تھے، اسی لیے تو اتنا سفر کیا. لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مانے. اب جو کہ حقیقت واضح ہو گئی ہے، رسول خدا کی حقانیت واضح ہو گئی ہے، اب ان پہ عذاب جو ہے خدا فرما رہے رسوا کن عذاب ہے. خدا متعال فرما رہے یہ اللہ کے غضب بالائے غضب کے مصداق ہوئے، یعنی اس میں گرفتار ہوئے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. آج ہم نے ان کے حوالے سے یہ آپ ایسے سمجھے ایک تاریخ پڑھی ہے کہ یہ لوگ مدینے میں کیسے آباد ہوئے، یہ لوگ خیبر میں کیسے آباد ہوئے، یہ لوگ فدق میں کیسے آباد ہوئے. یہ رسول خدا کے لیے آئے تھے اور آج بھی ان کا یہی حال ہے. آج بھی ان کی وہی نیتیں ہیں، وہی خدا کی نافرمانیاں، ٹھیک ہے، وہی ہٹ دھرمی، وہی ضد، کسی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے ذریعے ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ حقیقت جب واضح ہو جائے پھر انکار نہیں کرنا. یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب حقیقت واضح ہو گئی، مثلا ایک چیز کا پتہ چل گیا، اس کے باوجود بھی آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کے لیے عذاب بھی بڑا ہوگا. مثلا لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں نا جی. ذرا بات سنیے گا، ہم قرآن پڑھتے ہیں اور صرف کیا ہم پڑھتے ہیں، سارے ہی جتنے ہیں لوگ سارے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو ان میں سے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو ویسے کسی قرآن کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مثلا مولانا نے کوئی قرآن کی بات کی، قرآن کی آیت پڑھ دی، نہیں مانتے. وہی لوگ جب بندہ مر گیا تو وہی قرآن بندے کے لیے پڑھ دیتے ہیں. اچھا اب وہ قرآن بابرکت بھی ہو گیا، ہاں جی، اب وہ قرآن پڑھ بھی لیا، لیکن جب ماننے کی بات تھی بھی قرآن یہ کہہ رہے نہیں ماننا. یعنی مرضی کا نام دین اسلام نہیں ہے. دین اسلام خدا کی مرضی کا نام ہے، خدا کی اطاعت کا نام دین اسلام ہے. اگر ان میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی تو آج ہمارے اندر بھی یہ چیزیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. اس لیے ہمیں ان آیات کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ برائیاں تمہارے اندر نہ آ جائیں. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.